معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ ابھی انشاءاللہ سورہ زاریات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کرتا ہوں۔ سورہ زاریات یہ مکی ہے اور ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 67 ہے۔ اس میں 60 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، یعنی زاریات کے معنی ہیں اڑانے والیاں۔ کیا؟ اڑانے والیاں، اور اس سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بہت تیز چلتی ہیں اور وہ بہت ساری چیزوں کو اڑاتی ہیں۔ ان ہواؤں کی قسم یاد فرمائی گئی ہے اس سورت کی ابتدا میں، یعنی یہ ہوائیں بھی اللہ کی قدرت کے تابع ہیں، اور انسان کے باوجود، اس قدر ترقی کرنے کے باوجود جو ہے ان ہواؤں پر وہ کنٹرول نہیں کر سکتی۔ یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، علم کتنا زیادہ وسیع تر ہو چکا ہے، علم جو ہے وہ بہت عروج پہ پہنچ چکا ہے، سائنسی تحقیقات بہت زیادہ عروج پہ پہنچ چکی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے کہ بارش کا ہونا، تیز ہواؤں کا بہنا، زلزلے کا آنا، وہ سائنس بھی اس زلزلے کو روک نہیں سکتی۔ جاپان میں جو ہے کتنے زلزلے آتے ہیں، مگر سائنس کتنی ترقی یافتہ ہے جاپان کی، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے جاپان میں زلزلے نہیں رکتے ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے معاملے میں جتنے بھی الیکٹرانکس سامان ہیں، جتنے بھی الیکٹرانکس اشیاء ہیں، جتنی بھی الیکٹرانکس گڈس ہیں، وہ ساری چیزیں جاپان میں بنتی ہیں۔ سارے سائنٹسٹ، سارے سائنسداں یہ تھک چکے ہیں کہ وہاں پہ جو جاپان میں جو زلزلے آتے ہیں اس کا کوئی سولوشن نکالا جائے، اس کا کوئی حل نکالا جائے، اس کا کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی ترتیب ہو، اس کا کوئی سولوشن ہو، اس کا کوئی حل ہو، مگر کوئی حل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اختیار اللہ رب العالمین پر ہے۔ اس کا اختیار صرف اللہ خالق کائنات کو ہے، وہ صرف اس کا اختیار صرف اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے۔ یعنی زلزلے کا ہونا، بارش کا ہونا، ہواؤں کا تیز بہنا، سونامی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کا اختیار صرف اللہ پہ ہے۔ چاہے سائنس 1000 گنا اور ترقی کر جائے، مگر یہ صرف اس چیز کو کنٹرول صرف خالق کائنات کرتا ہے۔ اس چیز کو ہے نا، اس چیز کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اگلی آیت میں کیا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت سورہ زاریات کی، قسم ان کی جو گھیر کر اڑانے والیاں ہیں، قسم ان کی جو گھیر کر اڑانے والیاں ہیں، یعنی وہ ہوائیں ہیں جو خاک، ذرات اور بہت ساری چیزوں کو اڑاتی ہیں۔ پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی قسم، یعنی وہ ہوائیں جو بارش کا پانی اٹھاتی ہیں، اور وہ بادل جو بارش کا پانی اٹھا کر چلتے ہیں، ان کو چلنے والی ہوائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم کھائی ہے نا، جن کے ذریعہ بارش ہوتی ہے، گھٹائیں چلتی ہیں، اور وہ ہے نا جو خاک، ذرات اور بہت ساری چیزوں کو اڑاتی ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ نرم چلنے والیاں، اس سے مراد یا تو وہ کشتیاں ہیں جو پانی میں بڑی آسانی سے چلتی ہیں، اس سے مراد وہ ہوائیں بھی ہیں جو کشتیوں کو چلنے میں مدد کرتی ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے پھر حکم سے بانٹنے والیاں، یعنی وہ فرشتوں کی جماعتیں ہیں جو بانٹنے کے بارش، رزق ہے نا تقسیم کرتی ہے۔ جن جماعتوں کو اللہ نے تدبیر ہے نا کا دیا ہے، اس سے وہ مراد ہیں۔ یعنی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اس کائنات میں ہے نا اور رزق تقسیم ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، انسان ہے نا جو بھی ہر انسان
کوئی انسان مریض ہے، اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مریض کو شفا دے رہا ہے، کوئی انسان کے پاس رزق کی کمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق دے رہا ہے، یعنی انسان کی جو تمام طرح کی جو ضروریات زندگی ہیں اس کی جو تکمیل ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ ذکر ہو رہا ہے۔ پھر حکم سے بانٹنے والیاں، یعنی ہوا چلے گی تو اس کے ذریعہ جو بھی چیزیں ہوں گی ان تمام چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے وہ ہوائیں جو اللہ کے حکم سے بارش کو گراتی ہیں، یعنی مختلف علاقوں میں اسے تقسیم کرتی ہیں، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ کشتیاں، وہ فرشتے جو عالم میں تصرف کرتے ہیں، سب کی قسم کو یاد کیا گیا اور ان چیزوں کے ذریعے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت دیکھو۔ پھر اگلی آیت میں ہے تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ وعدہ بالکل سچا ہے، یعنی یہاں پہ جو ہے نا قیامت کا ذکر ہے، یہاں پہ قیامت کے بعد جو ہے جو سزا اور جزا ہونے والا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک انصاف ضرور ہونا ہے، کیا؟ بے شک انصاف ضرور ہونا ہے، یعنی جس نے اچھے اعمال کیے، یعنی جس نے نیک عمل کیا اس کو اچھا صلہ دیا جائے گا، اور جس نے برا عمل کیا اس کو برا صلہ دیا جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں ہے یہاں دین سے مراد انصاف ہے، یعنی بروز قیامت انصاف کیا جائے گا، یعنی جو انصاف کرنے کا حق ہے، یعنی جو انسان نیکیاں کیا ہوگا، اس دنیا میں گناہوں سے بچا ہوگا، اس کو وہاں پہ اس کا صلہ ملے گا۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک انصاف ضرور ہو کر رہے گا، اور آرائش والے آسمان کی قسم جو ستاروں سے سجا ہوا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں بے شک اے کافروں تم ضرور مختلف باتوں میں پڑے ہو، یعنی کبھی تو حضور کی بے ادبی کرتے ہو، کبھی انہیں ساحر کہتے ہو، کبھی انہیں کاہن کہتے ہو، کبھی انہیں مجنون کہتے ہو، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہے نا۔ تو اے کافروں تم ضرور مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، یعنی تم ضرور الگ الگ باتوں میں، گمراہیوں میں، ہے نا، منافقت میں تم پڑے ہوئے ہو، تم جو ہے منافقت میں، تم جو ہے نا شرک میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور کبھی قرآن کو جادو کہتے ہو، کبھی شعر، کبھی اشعار کا مجموعہ کہتے ہو، کبھی کہانت کہتے ہو، ہے نا، کبھی ہے نا کہتے ہو پچھلے لوگوں کے واقعات، قصے، کہانیاں ہیں، یعنی جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ بے شک اے کافروں تم ضرور مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے خود ایک بات پر تم بھی قائم نہیں رہتے، یعنی تم ایک بات پر قائم نہیں رہتے، یعنی بے شک اے کافروں تم مختلف باتوں سے گھرے ہوئے ہو۔ پھر اگلی آیت میں ہے اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت میں ہی اوندھایا جانا ہو، یعنی اس قرآن سے وہی محروم رہتا ہے جو ازلی بدبخت ہے، یعنی یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جس کے ذریعہ انسان ہیلو وعلیکم السلام الحمدللہ انت شیل الهنسا انت الهنشيل دجاج صح انت طريق ما في شيل دجاج اوكي ما هي مشكله اذا انت باقي شيل واحد كرتون ها اوكي ما في مشكله تعال شيل ها ايوه بس هذا واحد كرتون انت اوكي بس واحد كرتون انا كلام بس واحد كرتون ايوه موجود اوكي تعال شيل ها سيم نفسها 30 ريال 30 ريال بس اوكي خود ایک بات پر بھی تم قائم نہیں رہتے ہو۔ اور پھر اگلی آیت میں کیا ہے اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت میں ہی اوندھایا جانا ہو، یعنی اگر تم قرآن کے نور کو بھی سمجھ نہیں سکتے، یہ ایسی قرآن ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کو پڑھانا بھی عبادت،
جس کا سیکھنا بھی عبادت، جس کا سکھانا بھی عبادت۔ یہ ایک ایسا قرآن ہے جو تمہاری زبان بھی عربی ہے، یعنی تم عربی زبان بولتے ہو، تم عربی ہو، اس کے باوجود تم قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ تو کیا یہ تمہاری بدقسمتی ہے، یہ تمہاری محرومی ہے کہ تم قرآن کو سمجھتے نہیں اور اس پہ ایمان نہیں لاتے ہو، یعنی تم بدبخت ہو، تم سرے سے خارج ہو۔ پھر اگلی آیت میں ہے دل سے تراشنے والے مارے جائیں، یعنی جو دل کی من گھڑت باتیں کرتے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، جو قرآن کو، اللہ کے کلام کو بھی نہ سمجھے، جو قرآن کو سننے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے زیادہ عذاب، اتنے زیادہ قیامت کے بارے میں، قیامت کی ہولناکیاں اور جہنم کی ہولناکیاں کا ذکر کرنے کے باوجود بھی اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کو قبول نہ کرے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو دل کی من گھڑت باتیں کرتے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں۔ یعنی جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ اور رسول کی باتوں کو دل سے قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا، وہ ہلاک ہو جائیں، وہ برباد ہو جائیں، وہ نیست و نابود ہو جائیں، وہ مر جائیں، وہ ختم ہو جائیں، وہ ہلاک ہو جائیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے نشے میں بھولے ہوئے ہیں، یعنی دنیا کی دولت میں یہ مست ہیں، ہے نا، یہ دنیا کی رنگینیوں میں یہ مست ہیں، دنیا میں انہوں نے اتنے زیادہ کاروبار کر لیے ہیں کہ انہوں نے حرام و حلال کو کے فرق کو نہیں سمجھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف میں نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کرتے، اور جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر کیا فرمایا، وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں، یعنی دولت، شہرت، دنیا میں جو وہ چیز دیکھ رہے ہیں اسی میں وہ مصروف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھولے بیٹھے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں کافر پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب آئے گا، یعنی یہ کفار و مشرکین کا یہ طریقہ ہے، یہ کفار و مشرکین یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ انصاف کا دن کب آئے گا، ہے نا، قیامت کا روز، قیامت کا دن کب آئے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ کریم ہے، چونکہ رحمان ہے، چونکہ رحیم ہے، وہ اس کی صفات ہیں، ہے نا، تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی جو آیات ہیں، جو وہی نازل ہوتی ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، کفار و مشرکین کو قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کو کہتے ہیں، مگر یہ کافر جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انصاف کا دن کب آئے گا، قیامت کب آئے گی۔ تو پھر اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان سے کہہ دو انصاف کا دن وہ دن ضرور ہوگا جس دن یہ آگ پر دبائے جائیں گے، یعنی آگ پر انہیں بھونا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو اپنا تپنا اور آگ پر گرم ہونا اور آگ میں جلنا، اس بات کا مزہ چکھو۔ یعنی جو تم دنیا میں بار بار پوچھتے ہو کہ انصاف کا دن کب آئے گا، قیامت کب برپا ہوگی، قیامت کب آئے گی، تو ان کے لیے یہ ہے، ہیلو اے شبگا، ہیلو، تو وہ لوگ اپنے ان پر، یعنی ان سے کہہ دو انصاف کا دن وہ دن ضرور آئے گا، وہ دن ضرور ہوگا جس میں یہ آگ پر دبائے جائیں گے، یعنی یہ کفار و مشرکین، یعنی یہ کفار آگ پر انہیں بھونا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو اپنا تپنا اور آگ پر گرم ہونا اور آگ میں جلنا، اس بات کا مزہ چکھو، آگ میں جلتے رہو، خاک ہو جاؤ، مرتے رہو جہنم میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہو، جہنم کی آگ میں جلتے رہو۔ پھر اگلی آیت میں ہے یہ وہی عذاب ہے، پھر اگلی آیت میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے اور بار بار مذاق اڑاتے ہوئے مانگتے تھے، یعنی یہ وہی تم کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ ان کی موت کے بعد جب وہ قبر میں جائیں گے وہاں ان کفار و مشرکین کو تو سزا ملے گی ہی، لیکن یہ سزا قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے ذکر، قیامت کے دن جو ہے یہ ان کو آگ میں بھنا جائے گا اور پھر کہا جائے گا یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں یہ کافر و مشرکین کہتے تھے کہ یہ انصاف کا دن کیوں نہیں آتا، ابھی آ جائے، جلدی آ جائے، اگر ہم گناہ گار ہیں تو ابھی ہمیں سزا مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس دن سزا دے گا۔
پھر اگلی آیت میں ہے بے شک متقی پرہیزگار لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے اور متقیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو دنیا میں ایک تو کافر و مشرک لوگ تھے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور بروز قیامت ان کو یہ پتہ چلے گا کہ سچ پر کون تھا اور جھوٹ پر کون تھا۔ پھر جو ہے اب اس کے بعد جو ہے ہیلو اے شبہ دے دیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کے رب نے انہیں جو عطا کیا وہ نعمتیں جنتوں میں لے رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ متقی لوگ کون ہیں؟ ایوم دیشیل معافی مشکل السلام علیکم الحمد للہ وكلام ما في موجود في لا ما اعرفش ما لا بس ليش كلام كذب؟ انا كلام فين نفر موجود وكلام ممكن ثاني فرع، انا كلام انا نفر موجود هنا. هو ما يماله عند اتصل كيف؟ انا اتصل كم يوم، انا موجود انت كم 5 يوم 6 يوم انا اتكلم. ما هي مشكله بس هو يعطيني اثنين بس. ما اثنين هذا زاد بس واحد كلمه اثنين بس واحد. انت بدي شوف الحين واحد شيل صباح يجي ما هي مشكله صباح تشيل ما في موجود انا صباح. يا مدير انا الحين صبي هذا التدريب بعدين انا كلامي انت اشيل الحين اثنين كلمه بعدين بكره صباح يجي شيل واحد. انا تو مدير يا مدير الحين ما يبغى كلام انا صبي شويه ترتيب هذا قران مال انا ما هي مشكله انت شيل اثنين كرتون الحين كله نفر واحد بيت كرتون بس انت اثنين كرتون. سوي انا ابغى يمكن 10 انا 4 بيت موجود معلوم انا كم انا اشتري قبل شوي قبل امس. ما في مشكله ما في مشكله 3600 ما في مشكله انت الحين شيل اثنين كرتون بكره الصباح انت حصل واحد كرتون بس. صباح دوام انا ما يجي السنه انا اجي دوم سوق محل يجي سوا. ما هي مشكله انا ركب انت واحد كرتون بس بكره الصباح انا ركب واحد كرتون. الحين شيل مدير انا الحين معلوم مشكله لا هو ما اعطي هذا واحد كرتون بس واحد نفر بس انت كلام انا اتصل انا بس واحد اثنين كرتون خلاص انا اكلمه وهو اعطي اثنين كرتون بس. اوكے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ان کے رب نے انہیں جو عطا کیا وہ نعمتیں جنہیں جنتوں میں لے رہے ہوں گے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ متقی لوگ کون ہیں؟ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک یہ لوگ دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر رب کو ناراض نہیں کیا بلکہ انہوں نے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا ہے نا۔ وہ لوگ دنیا میں رہ کر دنیا کی رنگینیوں میں خواتین کو اور ہے نا گرلز کو گرل فرینڈس کو وہ دیکھتے نہیں تھے، ان کے سامنے بہت ساری خواتین موجود ہوتی تھیں، ان پہ وہ نظر نہیں گڑاتے تھے، ان کو وہ نہیں دیکھتے تھے، اپنے نفس پہ قابو پاتے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتے تھے، اور وہ ہے نا دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں سے وہ کٹ گئے تھے، دنیا میں رہ کر دنیا سے نفرت کرنے لگے تھے، دنیا میں وہ رہتے تھے مگر گناہوں سے چغلیاں، غیبت، زنا، گالی گلوچ، جھوٹ، ظلم، جبر، ان ساری تمام چیزوں سے وہ نفرت کرتے تھے ہے نا۔ حلال کو وہ کھاتے تھے، حرام سے پرہیز کرتے تھے، اس طرح سے انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ بے شک یہ لوگ دنیا میں نیکی کرنے والے تھے اور انہوں نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر رب کو ناراض نہیں کیا۔ پھر اگلی آیت میں ہے وہ راتوں کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے۔ کیا؟ وہ راتوں کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے اور ساری راتیں عبادتیں اور سجدے میں گزر جاتی، تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے اور سحری کے وقت اٹھتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، دیکھیں یہ میری زبان نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن یہ اللہ کی وحی ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا کہ وہ راتوں کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے اور ساری راتیں عبادتیں اور سجدے میں گزر جاتی، تھوڑی دیر کے لیے وہ سوتے اور سحری کے وقت اٹھتے۔ یعنی وہ دن بھر کام کرتے، وہ دن بھر وہ کام بھی کرتے،
وہ دن بھر تبلیغ کرتے، وہ دن بھر اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے جس طریقے سے ہم کماتے ہیں اس سے زیادہ وہ محنت کرتے، وہ محنت کرنے کے باوجود وہ راتوں میں 2-3 گھنٹے سوتے تھے، اس کے بعد تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے اور رات بھر سجدہ کرتے، روتے رہتے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے اور دعا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، اے باری تعالیٰ، اے مالک و مولا، ہے نا، ہمیں معاف فرما۔ وہ نیک تھے، وہ نیکی کرتے تھے، مگر نیکی کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے رہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم سیاکار ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے، اس سحری کے وقت اٹھ کر وہ اللہ سے معافی مانگتے۔ کیا؟ اس سحری کے وقت اٹھ کر وہ اللہ سے معافی مانگتے، یعنی ان کے مالوں میں حصہ ہے، سائل کا بھی حصہ ہے اور محروم کا بھی حصہ ہے، یعنی سائل جو کہ غریب ہیں اور جو کہ حقدار ہیں، یعنی جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، جو پیر سے ہے نا اپاہج ہے، جو چل نہیں سکتا، یعنی جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، جو کانوں سے سن نہیں سکتا، یعنی جو زبان سے بول نہیں سکتا، یعنی جسم کے کوئی اعضاء اس کے اس طرح سے کمزور ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ کیا، وہ سائل ہے۔ اور محروم کا بھی حصہ ہے، یعنی محروم اس قدر باحیا کہ حاجت مند ہونے کے باوجود بھی سوال نہ کرے، یعنی بہت سارے ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو اس کے حقدار ہوتے ہیں، ہے نا، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے، حالانکہ وہ اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ پھر اس سحری کے وقت اٹھ کر وہ اللہ سے معافی مانگتے۔ آپ سوچیں، وہ دن بھر نیکیاں کرتے، یعنی نیکی سے مراد اپنے بال بچوں کے لیے روزی روٹی اکٹھا کرتے، اور جب وہ روزی روٹی اکٹھا کر لیتے، دن بھر کام کرتے، اس کے بعد رات میں بھی اٹھ کر کے عبادت کرتے، اور اس کے باوجود اتنا ہی نہیں، جو وہ مال کماتے اس مال کو غریبوں اور مسکینوں میں بھی تقسیم کرتے، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے، یعنی جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو مسلم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی عزت کرتے ہیں، جو دین کو سچا تسلیم کرتے ہیں، اور زمین پر جو زمین میں یقین کرنے والے بے شمار نشانیاں ہیں، یہ دریا، یہ نہریں، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ غار، یہ چشمے، یہ آبشاریں، یہ پرندے، یہ مخلوقات، یہ بادل، یہ بارشیں، یہ گرج، یہ چمک، بے شمار نشانیاں ہیں، یہ انہیں نظر نہیں آتی۔ جو یقین رکھتے ہیں وہ اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، یعنی یہ آسمان ہے، یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ عطارو ہے، یہ زہرہ ہے، یہ زمین ہے، یہ مریخ ہے، یہ مشتری ہے، یہ زحل ہے، یہ یورنس ہے، یہ نیپچون ہے، یہ پلیٹو ہے، یہ والکن ہے، یعنی کتنی ساری کائنات ہے، یعنی کتنی ساری سولر سسٹم ہے نا۔ اس کے بعد زمین ہے، زمین پہ کتنی ساری مخلوقات ہیں، انسان ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، اس کے بعد حیوانات ہے، نباتات ہے، پانی میں رہنے والے مچھلیاں ہیں، پانی میں رہنے والے جاندار ہیں، زمین کے اوپر جاندار ہیں، زمین کے اندر جاندار ہے، زمین کے اندر مخلوق ہے، آسمان پہ مخلوق ہے، آسمانی مخلوق ہے، پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں۔ وہ سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں، وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، شجر بھی، حجر بھی، ہر درخت، ہر پیڑ پودا جو ہرا ہرا ہے، دنیا کی ساری چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ صرف ایک تارے کے بارے میں آپ سوچیں، ایک تارہ زمین سے، یعنی پوری زمین جس پہ آسٹریلیا، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، ایشیا، افریقہ، سارے کانٹیننٹ ہیں، ساری کنٹری ہیں، یعنی بحر و بر، یہ پوری مل کر جو ہے بحر و بحر، یعنی سمندر جو ہے 3 حصے کا ہے، 3 حصے پانی کے ہیں، 1 حصے خشکی کے ہیں، سب کو ہم ملا لیں تو یہ پوری مل کر زمین بنتی ہے۔ اس زمین سے ایک تارہ کروڑوں گنا بڑا ہے، اور آسمان میں کروڑوں تارے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم شان کیسے بیان کریں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم تو ایک بلڈنگ نہیں بنا پاتے،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کروڑ پہاڑ کو قائم کر دیا. آسمان میں تارے ہیں، آسمان میں چاند ہے. ہم جہاں جہاں جاتے ہیں وہی چاند ہمیں نظر آتا ہے. ہم ہند میں رہتے ہیں، ہمیں وہی چاند نظر آتا ہے. ہم سعودی میں رہتے ہیں، ہمیں وہی چاند نظر آتا ہے. ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، ہم کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، وہی ہمیں چاند نظر آتا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ تعجب کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہے باری تعالیٰ تیری شان ربوبیت ہے کیا، تیری الوہیت کا عالم کیا ہے نا. ہر انسان کے اوپر کرامن ہے، ہر انسان کے اوپر 2 فرشتے ہیں جو نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. ایک جو ہے برائیاں لکھتا رہتا ہے. یہ داہنے کا جو ہے نا وہ نیکی لکھتا ہے، یہ بائیں کا برائی لکھتا ہے. ہر انسان جتنے بھی مخلوق ہیں، سارے انسان کے اوپر 2 فرشتے ہیں، وہ نیکی اور برائی کو لکھتے رہتے ہیں. ہم سوچ نہیں سکتے جب ہماری موت ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ فرشتے ہیں، موت کے فرشتے، وہ ہم سے سوالات کرتے ہیں. تو ہم اللہ کی شان کو، اللہ کے مقام کو، اللہ کی ربوبیت کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بس ہم آنکھ بند کر کے ہم بس اللہ کے عبادت میں لگے رہیں، اللہ کے ذکر میں لگے رہیں. یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہی ہمارا منصب ہونا چاہیے، یہی ہمارا مسلک ہونا چاہیے. اگلی آیت میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں. یعنی جن پہ اللہ پہ بھروسہ ہے، جن کو اللہ پہ یقین ہے، جن کو اللہ پہ ایمان ہے، وہ اللہ پہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے؟ وہ اللہ کی بارش کو دیکھیں گے اور یہ سوچیں گے یہ بارش کیسے ہوتی ہے، یہ بارش زمین سے اوپر جاتی ہے کیسے برستی ہے. آپ سوچیں زمین سے بارش ہوتی ہے، کہیں بارش کم ہوتی ہے، کہیں زیادہ ہوتی ہے، کہیں پہ سیلاب آ جاتا ہے، کہیں پہ جو ہے نا سوکھا پڑ جاتا ہے، کہیں کم بارش ہوتی ہے. اب سوچیں کتنی زیادہ وہ اللہ کی شان ہے، کیسی وہ اللہ کی شان ہے. یہ بجلی چمکتی ہے، یہ بادل کھڑکتے ہیں، یہ سب کس کی شان ہے؟ یہ سب اللہ کی شان ہے. دن کا ہونا، رات کا ہونا ہے نا، پھر شام ہوتی ہے، پھر رات ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کتنا خوبصورت ہے، کتنا دلکش ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی خامی نہیں ہے. کہ اگلے آیت میں کیا ہے؟ خود تمہاری جانوں میں نشانیاں ہیں. اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ خود تمہاری جانوں میں نشانیاں ہیں. کیا؟ تمہاری آنکھیں، تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو. دنیا کی کروڑ اگر کوئی کروڑ پتی ہے، بہت بڑا ارب پتی ہے، اس کے پاس بہت پیسے ہیں، تو وہ 4 آنکھ نہیں لا سکتا، وہ 3 آنکھ بھی نہیں لگا سکتا. وہ چاہے جیسی بھی سائنسی ٹیکنالوجی کے ذریعہ تمہارے 2 آنکھ کے ذریعہ 3 آنکھ نہیں لگا سکتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 2 آنکھ دی ہے، اب اسی کے ذریعہ وہ پوری زندگی دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں 2 کان دیا ہے، وہ تیسرا کان نہیں لگا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان کتنے خوبصورت بنائے، ہماری آنکھیں کتنی خوبصورت بنائی، ہمارے جسم کے ہر اعضاء کتنے خوبصورت بنائے. اگر آنکھ یہاں ہوتی تو کیسے ہم لگتے، اگر ناک یہاں ہوتی تو کتنے ہم بدصورت لگتے. یعنی جسم کے ہر اعضاء، ایوری پارٹس آف باڈی، جو جہاں ہونی چاہیے تھی وہ وہیں پہ ہے، اور بڑی دلکش ہے، بڑی دل فریب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. کیا پھر اگلی آیت میں ہے، کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے، یعنی کیا تم زمین و آسمان میں اللہ کی عظمت نظر نہیں آتی. یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کفار و مشرکین سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہیں کیا زمین میں جو ہے اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو زمین ہے اور آسمان کی عظمت ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتی، وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی. یعنی اور آسمان میں تمہیں روزی ہے اور وہ کچھ آسمان میں ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. آسمان میں تقدیر کے فیصلے فرشتوں کو دیے جاتے ہیں اور بارش کا نزول بادلوں سے ہوتا ہے. پھر اگلی آیت میں ہے، بس آسمان اور زمین کے رب کی قسم. کیا؟ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن ضرور سچا کلام ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعہ اپنے کلام کو بار بار لوگوں کو قسم کھا کر یہ واضح کیا کہ لوگ ابھی بھی قرآن کو تسلیم کر لیں، قرآن کو مان لیں. کیا بس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن ضرور سچا کلام ہے، یعنی یہ رسول سچے نبی ہیں، یہ قرآن ایک ایسا سچا کلام ہے کہ یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور تمہارے زبان میں نازل کیا گیا. یعنی یہاں پر جو ہے ان لوگوں سے، کفار مشرکین سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتا ہے کہ یہ زبان تمہاری زبان میں نازل کیا گیا، یعنی یہ زبان عربی زبان ہے. یعنی یہاں مراد جو ہے مکہ کے جو مسلمان ہیں، یہاں پہ مراد کون ہے؟ مکہ کے جو کفار و مشرکین ہیں. ان کی زبان کیا تھی؟ ان کی زبان بھی اس وقت جو ہے نا وہ عربی تھی، عربی وہ لینگویج بولتے تھے، عربی زبان وہ بولتے تھے. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہاری جو زبان ہے، جو قرآن میں ہم نے زبان رکھی ہے وہ تمہاری زبان ہے، عربی زبان ہم نے ہے. ویسے ہی زبان میں یہ نازل ہوا جو تم بولتے ہو، جسے تم سمجھ سکتے ہو، اور پھر بھی اے کافروں تم قرآن کو غور کیوں نہیں کرتے؟ غور نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ عربی زبان میں ہے، تم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تم اسے فکر نہیں کرتے؟ پھر اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر تمہارے پاس آئی. جب وہ معزز مہمان فرشتے ان کے پاس حاضر ہوئے تو ان فرشتوں سے سلام کیا. پھر اگلی آیت میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا. ان فرشتوں کی تعداد 10 یا 12 تھی اور یہ انسانی شکل میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دن مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے اور آپ کی عادت تھی کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے 1 یا 2 مہمان ضرور اپنے ساتھ بلا لیتے. تو پھر اگلی آیت میں ہے آپ نے اپنے دل میں کہا یہ ناآشنا لوگ ہیں، یعنی یہ اجنبی لوگ ہیں، کیسے محسوس کرتے ہوں گے، کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آس پاس کے رہنے والے نہیں ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو اجنبی لوگ ہیں یہ آس پاس کے رہنے والے نہیں لوگ ہیں، ان کی شکل سے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت دور سے آئے ہوئے ہیں. پھر اگلی آیت میں ہے تو آپ اپنے گھر والوں کی طرف ہے نا نکل گئے، یعنی ان مہمانوں کو بیٹھا کر ہے نا اور کہا میں آتا ہوں. مہمانوں سے کہا کہ میں آتا ہوں، اور آپ اپنے گھر والوں کے ہمراہ تشریف لے گئے اور اپنی شریک حیات سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا یہ بچھڑا ذبح کر رہا ہوں اور یہ گوشت آپ تیار کریں. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو 10-12 لوگ مہمان آئے تھے، مہمان ابراہیم علیہ السلام کے یہاں، ان کے لیے ایک بچھڑا ذبح کر دیے اور کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں 10 سے 12 مہمان آئے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ بچھڑا تیار کرو. تو پھر آپ ایک موٹا فربا بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے، گائے کا گوشت، یعنی ابراہیم علیہ السلام گائے کا گوشت ہے نا لے کر آئے. بس وہ کھانا ان مہمانوں کی طرف پیش کیا گیا. پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہ بچڑا لایا، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اپنی شریک حیات سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا. سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ بچڑا بنایا، وہ گائے کا گوشت بنایا، اور بنانے کے بعد پھر ان مہمانوں کے پاس رکھ دیا ہے نا. کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ بس آپ نے اس وجہ سے اپنے جی میں خوف محسوس کیا. تو جب ان کے سامنے بنا ہوا گوشت رکھا گیا، ان سے پوچھا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ تمہارے دل میں خوف تو نہیں ہے؟ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو فرشتوں نے پھر جواب دیا کہ آپ خوف نہ کریں. اور ان فرشتوں نے آپ کو ایک دانا سمجھدار لڑکے کی بشارت دی. یعنی چونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر تک کوئی بچہ نہیں ہوا تھا، کوئی بیٹا نہیں ہوا تھا. تو ان فرشتوں نے، وہ مہمان جو آئے تھے وہ انسانی شکل میں تھے لیکن تھے فرشتے، تو ان فرشتوں نے کہا کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جو ہے آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ہوگا اسحاق علیہ السلام. پھر اگلی آیت میں ہے پس آپ زوجہ حضرت سارہ کو چلاتے ہوئے پکارا، یعنی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چلاتے ہوئے خوشی میں پکارا ابراہیم علیہ السلام نے. پھر خوشی خوشی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں. پھر اگلی آیت میں ہے پھر اپنا ماتھا ٹھونکا، یعنی حیرت کا اظہار کیا. یعنی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ہے نا
اب بڑھاپے میں مجھے بچہ ہوگا، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، میری عمر 90 سال کی ہے، اب مجھے کوئی اولاد نہیں ہونے والی ہے. کیا؟ اب مجھے کوئی اولاد نہیں ہونے والی ہے، اب میری کوئی اولاد نہیں ہو سکتی. مگر پھر حضرت رضی اللہ تعالی عنہا کو فرشتوں نے یہ یقین دلایا کہ ہے نا کہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں، ان کی پیدائش ہونے والی ہے. پھر اسی طرح ہوگا کہ آپ کے رب نے یہی فرمایا ہے، یہ آیت ہے، اسی طرح ہوگا کہ آپ کے رب نے یہی فرمایا ہے، بے شک وہی حکمت والا ہے، وہی علم والا ہے. یعنی 40 سال 50 سال 60 سال تک تو مجھے لڑکا ہوا نہیں، اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب تو میری عمر 90 سال کی ہے، اب مجھے ہے نا بچہ کیسے ہوگا. مگر اس کے باوجود چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، انہوں نے آخرکار مان لیا اور جو ہے اس پہ خوش ہو گئیں، ہے نا. پھر اگلی آیت میں ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا کام ہے، تو تم کس کام کے لیے آئے ہو، یعنی اے بھیجے ہوئے فرشتے تم یہاں آنے کا کوئی اور مقصد بھی ہے. یعنی تم نے مجھے بچے کی بشارت دے دی، بچے کی خوشی مجھے دے دی، بہت شکریہ، لیکن اور بھی کوئی کام ہے کیا؟ تم نے حضرت اسحاق کی بشارت دی، کیا کوئی اور دوسرے کام سے آنے کا کوئی اور مقصد ہے؟ تو فرشتے بولے بے شک ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا جو بے حیائی اور بے شرمی کے کام کرتے ہیں. یعنی پھر وہ فرشتے بولے، کیا بولے کہ ایک تو بشارت ہو گئی، وہ بشارت یہ تھی کہ تمہارے گھر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کوئی مقصد ہے آپ کے آنے کا، اور کچھ مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مقصد ہے، کہ میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں تمہاری قوم کی طرف بھیجا گیا ہوں جو بے حیائی اور بے شرمی کے کام کرتے ہیں. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو کافر ہیں ان کی طرف ہمیں بھیجا گیا تاکہ ہم پھینکیں ان پر گارے اور مٹی سے بنے ہوئے کنکر، وہ پتھر جو کہ نشان زدہ ہیں اور جن پر ہر مرنے والے کا نام لکھا ہے. آپ کے ہے نا آپ کے رب کے پاس یہ پتھر، یہ عذاب حد سے بڑھنے والوں کے لیے ہے. یعنی انہیں حکم تھا کہ نکاح کر سکتے تھے. یعنی لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے غلط کام میں کرتی تھی، یعنی لڑکے کے ساتھ اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ، اور اس طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے بہت زیادہ گناہ میں مشغول تھی اور گناہ کی انتہا تک چلی گئی تھی، ہے نا. آپ کے رب کے پاس یہ پتھر، یہ عذاب حد سے بڑھنے والوں کے لیے ہے. انہیں حکم تھا کہ نکاح کر سکتے تھے، مگر وہ حد سے بڑھے اور بے حیائی اور عریانی میں مشغول ہو گئے. بس ہم نے نکال دیا، ہے نا، ہم نے نکال لیا اور بچا لیا اس بستی میں جتنے مومنین تھے. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جتنے مومن تھے، جتنے مسلم تھے، جتنے اللہ کے ماننے والے تھے، ان کو ہم نے بچا لیا، اسے ہم نے عذاب سے محفوظ رکھا. بس ہم نے اس بستی میں صرف ایک ہی گھر مسلمانوں کا پایا، یعنی پوری بستی میں صرف ایک گھر، یعنی وہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر ہے. یعنی پوری بستی میں صرف ایک گھر وہ نیک لوگوں کا تھا، وہ مومنوں کا تھا، باقی سب کفار و مشرکین تھے. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 صاحبزادیاں، باقی کوئی مومن نہ تھا، سب ان کے مخالف تھے. اور ہم نے اس شہر میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. پھر اگلی آیت میں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ضرور نشانی ہے. جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو لوط علیہ السلام کا ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا اب ذکر ہو رہا ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں، آپ کو تنبیہ کر دوں، آپ کو جو ہے ہدایت کر دوں، ہے نا. جو ہم نے عذاب نازل کیا تھا لوط علیہ السلام کی قوم پہ، ہے نا، ان میں سے صرف لوط علیہ السلام کی قوم میں صرف ایک گھر صحیح تھا، مومن تھا، باقی سب گھر کافر کے تھے، کسی نے ایمان نہیں لایا تھا. اب بات آئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ضرور نشانیاں ہیں. جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا روشن واضح دلائل کے ساتھ، تو فرعون اپنے لشکر سمیت پھر گیا. وہ اس کے ماننے والوں اور اس کی فوج نے اور اس کے لشکر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور فرعون بولا موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے کہنے لگا یہ ساحر ہیں، یہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک.
موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہنے لگا، جادوگر کہنے لگا، اور جو ہے مجنون کہنے لگا۔ پھر اگلی آیت میں ہے پس ہم نے فرعون کو پکڑ لیا اور فرعون کے لشکر کو بھی پکڑ لیا، پس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور جب ہم نے انہیں غرق کیا اس وقت وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ فرعون افسوس کا اظہار کر رہا تھا کہ میں نے کیوں ایمان لانے سے انکار کر دیا، ہے نا۔ یعنی فرعون کو بھی جب موت آنے لگی، جب وہ ہے نا سمندر میں غرق ہونے لگا، تب اپنے آپ پہ ملامت کرنے لگا اور معافی مانگنے لگا، لیکن اس کو بہت مہلت دی گئی تھی، بہت تبلیغ کی گئی تھی، اس نے نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اسے کوئی موقع نہ دیا اور اسے غرق کر دیا۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور قوم عاد کا واقعہ بھی ہے۔ پہلے لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پیش ہوا، دوسری نشانی کس کی دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر قوم عاد کا واقعہ اب ہو رہا ہے، یعنی ہود علیہ السلام، اور قوم عاد کے واقعہ میں بھی عبرت ہے، یعنی قوم عاد کے واقعہ سے بھی ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی جس میں کچھ بھی خیر و برکت نہ تھی، یہ ہلاک کرنے والی تھی، اور ہوا بھی کیسی تھی کہ وہ ہوا میں اس قدر گرمی تھی کہ جس سے وہ ہوا ہے نا ٹچ ہوتی، جس سے وہ ہوا ٹچ ہوتی، وہ ہوا چھوتی، وہ ایسا اسے گلا سڑا دیتی جیسے صدیوں ہے نا پرانی گڑی ہوئی سڑی ہوئی ہڈی ہو۔ پھر اگلی آیت میں ہے جس چیز پر وہ ہوا گزرتی، کیا؟ جس چیز پر وہ ہوا گزرتی وہ ہوا اسے گلی سڑی چیز کی طرح کر کے چھوڑ دیتی۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود سے بھی، ہے نا، اب سوچیں 3 قوم ہو گئی۔ پہلی قوم لوط علیہ السلام کی قوم عبرت کے لیے، دوسری قوم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، تیسری قوم حضرت ہود علیہ السلام، چوتھی قوم جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود بھی تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں، جب ان سے کہا گیا دنیا کے مزے اڑا لو ایک مخصوص وقت تک، پھر ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہے نا۔ بس ان کو یہ تنبیہ دی گئی کیا کہ جو دنیا میں کرنا ہے کر لو، لیکن ایک دن تمہیں مرنا ہے۔ پھر اگلی آیت میں پس انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی، پس انہیں ہولناک آواز سے پکڑ لیا، اور ایسی خوفناک آواز تھی کہ وہ اسی لمحے ہلاک ہو گئے۔ یعنی فرشتوں نے ایسی آواز پیدا کی کہ وہ آواز کی وجہ سے جو ہے ان کے دل بند ہو گئے، اور وہ وہیں کے وہیں ہلاک ہو گئے، وہیں کے وہیں مر گئے۔ پھر اگلی آیت میں ہے جب وہ عذاب کی ہولناک آواز آئی تو اس وقت وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھا، لیکن اس وقت کی توبہ اور اس وقت کا قبول کرنا نجات کا باعث نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے پس وہ کھڑے بھی نہ ہو سکے، یعنی وہ آواز اتنی تیز ہوئی کہ وہ بس کھڑے بھی نہ ہو سکے، یعنی جو جہاں بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، یعنی کوئی بھی کام کرنے مشغول تھا، وہ کھڑا بھی نہ ہو سکا۔ یعنی اتنی تیز آواز آئی بس وہ کھڑے بھی نہ ہو سکے۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو بھاگنا، دوڑنا، چھپنا، ہے نا، خود کو چھپانا، خود کو سیو کرنا، بچانا، ہے نا، کوئی یعنی وہ کھڑا بھی نہ ہو سکا اور وہ بدلہ نہ لے سکتے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے نوح علیہ السلام کا ذکر ہو گیا۔ اب وہ سوچیں صالح علیہ السلام کا بھی ذکر ہو گیا، ہود علیہ السلام کا بھی ذکر ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہو گیا، اب پھر کس کا ذکر ہوگا؟ نوح علیہ السلام۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم، اس سے پہلے اس قوم کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، بے شک یہ لوگ نافرمان لوگ تھے، گناہ کرنے والے تھے، اور آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم اس آسمان کو وسیع کرنے والے ہیں، یعنی بہت بڑا آسمان بنایا، اور جس کے سامنے زمین کی مثال ایسے ہے جیسے بہت بڑا میدان ہو۔ آسمان کی مثال زمین کے سامنے کیسی ہے؟ زمین جو ہے وہ آسمان کے مقابلے کیسا ہے کہ یہ بہت بڑا میدان ہے۔ دیکھیے نا، بہت بڑا میدان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا بال رکھا ہو تو اس بال کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ نہیں۔
ایک ہے نا 2 4 10 20 کلومیٹر میں کوئی بہت بڑا میدان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا بال رکھ دیا جائے، اس کی کوئی قیمت ہے؟ اسی طرح سے آسمان کے سامنے زمین کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ زمین ایک ذرہ کی مانند ہے نا، جس کے سامنے زمین کی مثال ایسے ہے جیسے میدان میں ہو اور اس میں ایک چھوٹا سا گیند موجود ہو، تو کائنات بہت بڑی ہے، اس کے مقابلے میں زمین ایک ذرہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور ہم نے زمین کو بنایا، کیا؟ اور ہم نے زمین کو بنایا، بچھونا بنایا، فرش بنایا، اور زمین کو نیچے رکھا، اور زمین تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، پاؤں تلے ہے، اور تمہاری ضروریات کی چیزیں اسی زمین میں ہم نے رکھی ہیں۔ یعنی جو بھی چیزیں ہمیں کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے، جو بھی معدنیات ہیں، جو بھی ہمارے ضروریات کی چیزیں ہیں، کھانا، دال چاول روٹی سبزی، تیل، دودھ، دہی، یعنی دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، دھان چاول، دنیا کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہمیں زمین سے حاصل کی جاتی ہیں۔ پس ہم کتنا ہی خوب بچھونا بچھانے والے ہیں، اور تم چیزوں میں سے ہے نا، اور تمام چیزوں میں سے ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی عظیم بات کی ہے، پس ہم کتنا ہی خوب بچھونا بچھانے والے ہیں، اور تمام چیزوں میں سے ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کا ہم نے پیئر بنایا ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ کوئی صرف مادہ ہے یا کوئی صرف نر ہے، نہیں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جانور ہیں، ہے نا، انسان ہے، جانور ہے، پرندے ہیں، چرندے ہیں، ہر چیز میں نر اور مادہ بنائے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے جیسے نر ہے، مادہ ہے، ضدیں ہیں، ضدین ہے، یعنی روشنی کی ضد اندھیرا ہے، رات کی ضد جو ہے دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، زمین ہے، خشکی ہے، تری ہے، گرمی ہے، سردی ہے، انسان ہے، جن ہے، کفر ہے، ایمان ہے، نیکی ہے، بختی ہے، نیک بختی ہے، بد بختی ہے۔ تو ضدین موجود ہیں۔ جس نے اندھیرا نہیں دیکھا اس کو روشنی کی قدر نہیں، جس نے رات نہیں دیکھی اس کو دن کی قدر نہیں، جس نے نابینا کو نہیں دیکھا اسے آنکھ والوں کی قدر نہیں، جس نے بہرے کو نہیں دیکھا اسے ہے نا کان کی قدر نہیں، جس نے گونگے کو نہیں دیکھا اسے ہے نا بولنے والوں کی قدر نہیں، جس نے ہے نا اپاہج کو نہیں دیکھا اس کو اچھے پاؤں والوں کی قدر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی ضد بنائی ہے اس کائنات میں، ہر چیز کی مذکر اور مؤنث کو بنایا ہے، یعنی پیئرس بنائے ہیں، جوڑے بنائے ہیں۔ پھر اگلے آیت میں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اب دیر مت کرو، اب گناہوں بھری زندگی مت گزارو، اللہ کی بارگاہ میں ڈرو اور اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اسے راضی کرنے کے لیے کوششیں کرو۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک میں تمہیں ہے نا کھلا ڈر سنانے والا ہوں، ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے، جلدی کرو اور اللہ کے ساتھ دوسرا الہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی خدا مت مانو، خدا معبود نہ سمجھو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بے شک میں تمہیں رب العالمین کی طرف سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ کیا؟ بے شک میں تمہیں رب العالمین کی طرف سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ جب بھی انسان ان لوگوں کے پاس کوئی رسول آتا، کوئی نبی آتے، کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا، پھر وہ کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو مجنون ہیں۔ یعنی ہر دور میں یہ رہا کہ اچھی بات لوگوں کو بری لگتی ہے اور اچھے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آپ تبلیغ کریں گے لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، لوگ آپ کو تانا دیں گے، لوگ آپ کو ہے نا برا بھلا کہیں گے۔ یہ اس دور سے ہوتا وہ چلا آ رہا ہے، یہ انسان کی صفت ہے، اچھی چیز کو قبول نہیں کرتے، شیطان بہکاتا ہے اور اس کے بہکاوے میں آ کے آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے کیا ان لوگوں نے مرنے سے پہلے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی؟ کیا ان لوگوں نے مرنے سے پہلے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی؟ یعنی پچھلے لوگ اور موجودہ لوگ سب ایک ہی جیسے ہیں، وہ بھی حق کا انکار کرتے ہیں اور یہ بھی حق کو نہیں مانتے، تو مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ حق کو نہ ماننا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ شرکس قوم سے شرکسی اور عداوت اور دشمنی اور نافرمانی کی علت اور وجہ ان میں بھی پائی گئی، اور ان میں سے بھی پائی گئی وجہ ایک ہی ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر سب کو انہوں نے دنیا
को ही समझा और सब कुछ उन्होंने दुनिया को समझा तो सरकश हो गए। यानी दुनिया की दौलत, दुनिया की इज्जत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की तिजारत, दुनिया के माल, है ना, दौलत में वो पड़े रहे और दुनिया की दौलत की वजह से जो है वो अल्लाह से वो, है ना, महरूम रहे, अल्लाह के दीन से महरूम रहे। नमाज, किताब, रोज़ा, हज, ज़कात और अल्लाह की, है ना, मखलूक और अल्लाह के नेक कामों से वो महरूम रहे। बस ए महबूब, आप इनसे एराज़ कर लें और इनसे मुंह फेर लें। फिर अगली आयत में है, तो आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, यानी जो अल्लाह को झुटलाते हैं, जो नमाज, किताब, रोज़ा, ज़कात, हज और अल्लाह की अहकाम पे, है ना, पाबंदी नहीं करते, आप उनसे एराज़ कर लीजिए। जो कुरान को झुटलाते हैं, जो अल्लाह को झुटलाते हैं, जो अल्लाह के रसूल को झुटलाते हैं, आप उनसे एराज़ कर लीजिए, आप उनको अनकर कर दीजिए। आपका क्या काम है? तो आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो आप पर कोई जुर्म नहीं, तो आपका कोई कसूर नहीं है। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा इकराम डर गए। यानी जब ये आयत नाजिल हुई तो तबलीग दीन नहीं करें, यानी इसका मतलब ये होता है कि अज़ाब इलाही है। पिछली कौमें में यही हुआ, यानी जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा डर गए कि आप कुछ ना करें। अगर ये, यानी अल्लाह नाराज़ हो गया, अल्लाह नाराज़ होकर कहता है कि आप जो है इन लोगों का कुछ ना करें, यानी इन लोगों को सजाएं हम देंगे। मगर फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, ये उन लोगों के लिए है जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं और जहाँ तक मोमिन का ताल्लुक़ है आप उन्हें नसीहत करते रहें। यानी कुफ़ार मुशरिकीन यहाँ मुराद हैं। कुफ़ार मुशरिकीन को आप छोड़ दें, उनके हाल पे छोड़ दें। जो लोग नेक बंदे हैं आप उनको नसीहत करते रहें, उनको नसीहत करते रहें। फिर अगली आयत में है, और आप नसीहत कीजिए, बस बेशक नसीहत मोमिनों को फ़ायदा देती है और मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह अकबर। सोचें, इस आयत पे तो घंटों तकरीर हो सकती है क्या। और मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, है ना, मैंने उन लोगों से रोज़ी हासिल करने का कोई इरादा नहीं। मैंने इंसान और जिन्नात को इसलिए नहीं बनाया कि वो मेरे लिए रोज़ी का ज़ख़ीरा करके दें, बनाया इसलिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करें और इबादत करके अपना भला करें। और ना मैंने ये इरादा किया कि वो मुझे खाना खिलाएं। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बहुत रोज़ी देने वाला है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बड़ी क़ुव्वत वाला है, बड़ी कुदरत वाला है। अगली आयत में है, बेशक इन ज़ालिमों के लिए जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करके आपको झुटला करके अपनी जानों पर जुल्म किया, ऐसे ज़ालिमों के लिए अज़ाब की एक बारी है, हिस्सा है, नसीब है, जैसे उनके साथ वालों की एक बारी थी, है ना। फिर अगली आयत में है, बस ये मुझसे जल्दी ना मांगे, एक वक्त मुकर्रर पर इन पर अजाब ज़रूर आएगा। बस बर्बादी है, ख़राबी है इन काफिरों के लिए, इन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया। आखिरी दो आयत में क्या फरमाया अल्लाह ने, बस मुझसे जल्दी ना मांगे, एक वक्त मुकर्रर पर उन पर अजाब ज़रूर आएगा और बस बर्बादी है, ख़राबी है उन काफिरों के लिए, है ना, उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि जो लोग शिर्क करते हैं, जो लोग कुफ्र करते हैं, उनके लिए बर्बादी है, उनके लिए बर्बादी है। यानी बरोज़ क़यामत वो जहन्नम में चलेंगे, बरोज़ क़यामत वो जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम में वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और फिर उस वक्त उन्हें बचाने वाला कोई ना होगा, उस वक्त उन्हें बचाने वाला नहीं होगा। वो हर वक्त अल्लाह की आग में खाक हो जाएंगे, वो हर वक्त अल्लाह की आग में जलते रहेंगे और जहन्नम में, है ना, जहन्नम में वो हमेशा जलते रहेंगे और वो बर्बाद हैं और उनके लिए बर्बादी है। और अल्लाह तबारक व तआला से हम यही दुआ करते हैं, ऐ बारी ताला हमें जिस चीज़ के लिए हमें पैदा किया है, ऐ बारी ताला उस पर कायम रख और अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा, अपना ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।